بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مصطفیٰ خامنہئی کا انتقامی اعلان، شہید رہنما کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے نے اپنے والد اور سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا سخت اعلان کر دیا۔ جنازے کے بعد جاری اپنے پہلے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ شہید رہنما اور دیگر تمام شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایران اور عراق میں جنازے میں لاکھوں لوگوں کی بے مثال شرکت کو سراہا اور اسے دشمن کی کمر توڑنے والا اور تاریخی لمحہ قرار دیا۔ مصطفیٰ خامنہئی نے واضح کیا کہ صرف ان کے والد کا بدلہ نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں شہید ہونے والے تمام افراد کا خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جنازے کے دوران تہران، کربلا، مشہد سمیت مختلف شہروں میں لوگوں نے بدلہ بدلہ اور کل ٹرمپ کے نعرے لگائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے گئے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ مصطفیٰ خامنہئی کو سینکڑوں خطرات کے پیش نظر جنازے سے دور رکھا گیا تھا۔ دوسری جانب ایران نے سفارتی محاذ پر بھی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی عمان میں خصوصی ملاقاتوں میں مصروف ہیں، جہاں وہ ایم او یوز اور امریکہ کی خلاف ورزیوں پر سخت موقف اختیار کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات کا کوئی معائنہ نہیں ہوگا اور 2025 میں ختم ہونے والی جوہری ڈیل کے تحت امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تباہ ہونے والی جگہوں تک صرف ایرانی رسائی ہوگی، کوئی بیرونی طاقت ان مقامات کا دورہ نہیں کر سکتی۔ صورتحال انتہائی حساس ہے اور دونوں طرف سے جنگی اور سفارتی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ اعلان مشرق وسطیٰ میں نئی تناؤ کی لہر پیدا کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا امریکی افواج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تازہ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار ٹینکر بردار جہاز پر حملے کے بعد کی گئی۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ جہاز پر آگ لگ گئی اور انجن روم شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے جہاز اپنا سفر جاری رکھنے سے قاصر ہے۔ امریکی سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ ایران کو اس سے قبل بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد طرز عمل بہتر بنانے اور مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کا موقع دیا گیا تھا، تاہم ایران ایک بار پھر اس میں ناکام رہا۔ یہ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے گئے۔ بعد ازاں سینٹ کام کا بتانا تھا کہ امریکی افواج نے 11 جولائی کو ایران کے خلاف اس ہفتے کی تیسری کارروائی مکمل کر لی۔ زمینی و بحری طیاروں، ڈرونز اور جنگی جہازوں سے تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں میزائل، ڈرون تنصیبات، اسلحہ گودام اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بحری صلاحیتیں، ساحلی مراکز، میزائل، ڈرون تنصیبات اور اسلحہ گودام شامل تھے۔ اب تک 300 سے زائد ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے عمان، قطر، اردن، بحرین، کویت میں امریکی فوجی اہداف پر جوابی حملے۔ ایران پر تازہ امریکی حملوں کے بعد عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ دقوم میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارم پر شدید اور اچانک حملہ کیا گیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے گئے اور جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں بھی امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ ازیں اردن کے سلطان حسن ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے آبنہ ہرمز مکمل بند کر دیا، امریکہ نے حملے شروع کر دیے، ڈونلڈ ٹرمپ ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس واپس۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اب تک حکم ثانی تک کوئی بھی جہاز اس آبنائے سے گزر نہیں سکے گا۔ اس عمل کے فوراً بعد امریکہ نے ایران پر حملے تیز کر دیے۔ امریکی افواج نے بحرین اور کویت کے اڈوں سے ایران کے اہداف کو نشانہ بنایا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق بوشہر اور اسلوہ سمیت جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ امریکی سینیٹ کام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایک تجارتی جہاز حملے کے بعد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی مصروفیات چھوڑ کر فوری طور پر وائٹ ہاؤس واپس آنے کا حکم دے دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے کہ ایران نے غلط انتخاب کیا ہے اور اب اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ عمان میں ہونے والی بلاواسطہ بات چیت ناکام ہونے کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران نے ابن ہرمز کو اپنا بڑا ہتھیار قرار دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو عرب ممالک کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، ابن ہرمز پر تناؤ عروج پر۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ مختلف ذرائع ابلاغ میں یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ابن ہرمز میں جہاز رانی، سیکیورٹی اور علاقائی صورتحال پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں، تاہم ان اطلاعات کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ابن ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کی یقین دہانی کرائے، جبکہ بعض اطلاعات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ابن ہرمز میں سیکیورٹی سے متعلق فیصلے اس کی قومی سلامتی اور علاقائی مفادات کے مطابق ہوں گے۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع کے مطابق عمان، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کشیدگی کم کروانے کے لیے مختلف سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگرچہ مذاکرات اور رابطوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب تک کسی ایسے معاہدے کی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی جو دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ختم کرا سکے۔ ادھر بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتیں خصوصاً ڈرون اور میزائل پروگرام پر کام تیز کر دیا ہے، جبکہ امریکہ بھی خطے میں اپنی عسکری موجودگی اور دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ تاہم ان دعووں کی تفصیلات آزاد ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ سیاسی اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ابن ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے یا کسی بھی فریق کی جانب سے فوجی کارروائی کی گئی تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی تیل کی ترسیل، بین الاقوامی تجارت اور عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے عالمی برادری مسلسل سفارتکاری، مذاکرات اور تحمل پر زور دے رہی ہے تاکہ ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے۔ فی الحال صورتحال انتہائی حساس ہے اور دونوں جانب سے سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا خطرناک سب میرین میزائل ٹیسٹ، امریکہ اور اتحادیوں میں کھلبلی، 12,000 کلومیٹر رینج والا جوہری حملہ ممکن۔ چین نے ایک بار پھر عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ چینی بحریہ نے اپنی آبدوز سے ایک طاقتور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل 12,000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی امریکہ سمیت دنیا کے تقریباً ہر حصے اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہ میزائل ہائپرسونک رفتار سے سب میرین سے لانچ ہونے کی وجہ سے اسے پکڑنا اور انٹرسیپٹ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تجربے میں جعلی جوہری وار ہیڈ بھی لگایا گیا تھا۔ چین نے امریکہ کو صرف 1 گھنٹہ پہلے اس کی اطلاع دی تھی، جس سے واشنگٹن میں شدید تشویش پھیل گئی۔ اب چین کے پاس جوہری ہتھیار لانچ کرنے کے تینوں طریقے مکمل ہو گئے ہیں، زمین سے، ہوا سے اور سمندر سے۔ یہ پیش رفت چین کو دفاعی طور پر بہت مضبوط بناتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے حالیہ معاہدوں اور اس علاقے میں جوہری آبدوزوں کی تعیناتی کے جواب میں چین نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ چین کا موقف ہے کہ وہ اپنے علاقائی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹیسٹ بحیرہ ہند اور بحر الکاہل میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پیش رفت عالمی سطح پر نئی اسلحہ دوڑ کا باعث بن سکتی ہے اور امریکہ چین تعلقات میں مزید تناؤ پیدا کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، وعدے پورے کریں یا پھر قیمت ادا کریں، باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یا اپنے وعدے پورے کریں یا پھر اس کی قیمت چکائیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں باقر کالیباف نے لکھا کہ
حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ طالبات نے اپنی پوسٹ کے مطابق مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق شک موجود ہے۔ تصویر میں اسلامی جمہوریہ ایران انتظامات کرے گی کے الفاظ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ کشیدگی اور حملوں کا آغاز امریکہ اور ایران کے درمیان آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے کنٹرول اور انتظامی امور پر اختلافات کے بعد ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔